قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت ہولناک شے ہے. یوم ترونہا، اب یہاں غور سے پڑھیے گا، تو جب تم اسے دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے. یعنی ماں کی یہ صحیح ترین تصویر ہے. حضرت موسیٰ کے حوالے سے بھی آئی نا، ان کی والدہ کے حوالے سے، یہاں بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کی ایک اور نیچر بنائی ہے. مرد جب اپنے کام کاج کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے تو اسے اپنے گھر کی معاملات بھول جاتے ہیں. لیکن اگر اسی گھر میں سے عورت بھی کام کاج پہ جاتی ہو اور وہ خواہ اپنی نوکرانی کے حوالے کر کے گئی ہو یا گھر میں اس کی والدہ یا اس کے شوہر کی والدہ ہو، لیکن بچے کی چنتا اسے لگی رہتی ہے. اس کو 2 منٹ بھی اپنے کام سے فارغ ملیں گے تو وہ کال کر کے ضرور پوچھے گی، دودھ پلا دیا، نیپی تبدیل کر دیے، شاور دے دیا. یہ عورت کی نیچر ہے. اس دنیا میں عورت اپنے بچے کو کبھی نہیں بھولتی. زلزلہ آئے نا دنیا میں، جب وہ میں ہاؤس جاب میں اسی آیت کا میں نے درس دیا تو ہماری ایک ٹیچر تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح تصویر کھینچی ہے. قرآن مجید کی جو تصویر میں نے ان کو دکھائی تو انہوں نے بتایا کہ جو زلزلہ آیا تو میری چارپائی ہلتی ہوئی نظر آئی. میں نے آنکھ کھولی تو میرے شوہر جو ہے وہ کیپٹن تھے آرمی میں اس وقت، تو وہ کلمہ پڑھ رہے، کھڑے کانپ رہے تھے بستر کے پاس. تو کہتے ہیں جی میں پہلے میرا ہاتھ بچی پر گیا پھر میں خود اٹھی. تو یہ کیا ہے؟ چائلڈ کیئر. یہ عورت کی اللہ تعالیٰ نے گھٹی میں ڈالا ہوا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس نے بایولوجی پڑھی ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اگر ایک ایک کروموسوم کا ہر سیل میں فرق ہے اور 28 ٹریلین کروموسومز ہیں تو مین اینڈ ویمن آر ناٹ آئیڈینٹیکل. اب عورت کی خاص نیچر کیا ہے؟ نمبر 1، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. عام چھوٹے موٹے زلزلوں میں تو یاد رہتا ہے بچہ اس کو، لیکن وہاں اس روز اسے اپنے بچہ یاد نہیں رہے گا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. یہ بھی جب کوئی بہت ہاریبل معاملہ ہوتا ہے تب عورت ایبارٹ کرتی ہے، ورنہ چھوٹے موٹے معاملے میں اس کی ایبارشن نہیں ہوتی. اب یہ پہلی 2 چیزیں جو ہیں یہ تو عورت کے بارے میں ہے، مرد تو یا یارے کہ نہیں ہو سکتا. تیسری اس میں اگرچہ کہا گیا ہے کہ ترى الناس سکارا، تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں آتا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، کہ پرکشش بنائی گئی ہیں لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں جو خواہشیں انہیں لائق ہیں عورتوں سے. تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں ناس سے مراد مرد ہیں، تو یہاں بھی ناس سے مراد مرد ہیں. ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور تم مردوں کو دیکھو گے سکارا، ایز اف دے آر ڈرنک، نشے کی حالت میں. وہ ماہم بھی سکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوتا. اچھا نشے میں ہوتا کیا ہے؟ اگر اس کو خالص جو ہے وہ میڈیکل ٹرمز میں کہیں تو شراب جو ہے یہ انسان کے ہر سیمپٹمز کو سپریس کر دیتی ہے. یعنی جو کنٹرول سینٹرز ہیں جو ہماری موومنٹس کو کنٹرول کرتے ہیں، جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو سپریس کر دیتے ہیں، سپریس کر دیتی ہے شراب، اور انسان کے لوور سینٹرز ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو انسان جو بھی کام کرے گا وہ حدیں کراس کر کے کرے گا. کھانے پہ آئے گا کھاتا چلا جائے گا، پینے پہ آئے گا پیتا چلا جائے گا. اور شراب ہی لوگوں کی موت کا باعث کیسے بنتی ہے کہ پی شراب، نشہ چڑھ گیا اور پھر اور پی لی، پھر اور پی لی، یہاں تک کہ اسی سے موت واقع ہو جاتی ہے. ہمارے بہت سے علم میں لوگ ایسے ہیں کہ جو اسی طرح جن کی موت واقع ہوئی ہے. تو جذبات پر کنٹرول نہیں رہتا. تم لوگوں کو دیکھو گے نشے کی حالت میں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید، اصل میں اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر واپس آ رہے تھے تو عورتوں کے انکلوجر کے پاس سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا یا معاشر النساء، عورتوں تصدقنا تصدقنا،
صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں زیادہ جلتا ہوا دیکھتا ہوں۔ تو ان عورتوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو آپ نے جواب دیا تکثرن اللانا، تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو۔ اور یہ ہم سب کا تجربہ ہے، خاص طور پر شادی شدہ لوگوں کو تو کافی تجربہ ہے کہ عورت جب زبان کھول لے تو پھر اس کی زبان میں بریک نہیں ہے۔ عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ آپ وہاں سے چلے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا تکثرن اللانا وتکفرن العشیرہ، اور تم شوہروں کی ناشکریاں ہو۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ 30 سال آپ نے ایک عورت کے ساتھ بڑے اچھے گزارے، اور پھر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ جس نے اس کو ذرا ڈسٹرب کیا، تو آپ کو ذہناً تیار رہنا چاہیے یہ سننے کے لیے کہ میں نے 30 سال تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھینچی ہوئی تصویر ہو اور وہ کامل نہ ہو کیسے سکتا ہے؟ عورتیں جو ہیں پھر وہ کوئی بڑی فیمنسٹ قسم کی عورتیں تھیں، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم دین اور عقل میں ناقص ہو۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ میں کہا تم دیکھتی نہیں ہو کہ اپنے مخصوص ایام میں تم نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزے قضا کرنے پڑتے ہیں تم، اور دیکھتی نہیں ہو، عقل میں ناقص ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری گواہی کو مرد کی گواہی کا آدھا رکھا ہے۔ اصل میں عقل کہتے ہیں باندھنے کو، اقال اس رسی کو کہتے تھے عرب، جس سے عرب بدو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا۔ جب سواری سے اترتا تھا اور وہ چاہتا کہ اونٹ پاس ہی بیٹھا رہے تو اس کو بٹھا کر اس کا گھٹنا باندھ دیتا تھا، اٹھ ہی نہیں سکتا۔ اگر چاہتا کہ کچھ جھاڑیوں میں چر پھر لے لیکن زیادہ دور نہ جائے تو اس کا اگلا اور پچھلا پاؤں ذرا لوز کر کے باندھ دیتا تھا، تیز نہ بھاگ سکے، لیکن آہستہ آہستہ وہ جھاڑیوں میں منہ مار لے۔ اس رسی کو اقال کہتے تھے۔ اور جب وہ بدو اونٹ پہ سوار ہوتا تھا تو اپنی پگڑی کے اوپر اس رسی کو باندھ دیتا تھا، جیسے کنڈکٹر جو ہے وہ ٹکٹ کاٹ کر وہ پینسل جو ہے وہ کان میں لگایا کرتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، انڈائیور پینسل ہوتی تھی نا، وہ یوں کان میں لگا دیتا تھا، اس لیے کہ جیب میں سے پھر گرنے کا خطرہ ہوتا۔ تو اقال وہ رسی ہے جس سے باندھا جاتا ہے۔ تو ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے 2 فیکلٹیز رکھی ہیں، ایک جذبات ہیں جن سے موومنٹ ہوتی ہے انسان میں، بغیر جذبے کے انسان موو نہیں کر سکتا۔ وہ جذبہ خوف کا بھی ہو سکتا ہے، وہ جذبہ جو ہے وہ کسی چیز کا لالچ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی محبت بھی ہو سکتی ہے، جس کے لیے آپ جو ہیں وہ گرمی سردی کو برداشت کرتے ہوئے جو ہے آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو جذبہ، اور دوسری ہوتی ہے عقل، یہ جذبات کو باندھنے والی چیز ہے۔ علامہ اقبال کے اشعار میں ان کو بہت خوب بیان کیا گیا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام۔ عقل جو ہے وہ جذبات کو روکتی ہے، جبکہ جذبات جو ہیں وہ انسان میں موومنٹ پیدا کرتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت سے بچے پلوانے تھے، لہذا اس کو جذباتی بنایا ہے اپنی اولاد کے حق میں۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہوتی، باپ کی محبت سینسیبل محبت ہوتی ہے، وہ اپنی محبت کے اظہار کو روک کے رکھتا ہے، بچے کو پنش بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار بھی کرتا ہے، اس کو اس کا لانگ ٹرم فیوچر دیکھتے ہوئے بعض چیزوں سے منع کرتا ہے سختی کے ساتھ، جبکہ ماں جو ہے وہ جذباتی جو ہے وہ سفارش کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں بچے آ رہنے دو۔ عورت جو ہے بچے سے ناراض ہوگی تو ناراض بعد میں ہوگی اور خود رو رو کر گلے سے پہلے لگا لے گی اس کو، یہ ہے اس کا جذباتی پیار۔ باپ جو ہے وہ ایک دن بھی اس کے ساتھ ناراض رہ سکتا ہے، ہفتہ بھی، مہینہ بھی، سال بھی، اور ایسے بھی کیسز آپ کے علم میں ہوں گے کہ کسی بچے نے، بیٹے نے، جوان بیٹے نے کوئی بہت ہی غلط حرکت کی، عمر بھر باپ اس سے نہیں بولا۔ یہ باپ کر سکتا ہے، ماں نہیں کر سکتی۔ ماں بیٹے سے ناراض ہوگی تو ایک مارے گی تھپڑ اس کو، اور ساتھ خود بھی روئے گی اور گلے بھی لگا لے گی اس کو۔ یہ ہے جذبات۔ تو عورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقصات العقل کہا ہے عورتوں کو۔ تو یہاں اس کا جو ہے اس آیت میں ظہور ہو رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے جذبات سے آری ہو جائے گی جو اس کی ٹاپ فیکلٹی ہے، اور مرد اپنی عقل سے آری ہو جائے گا جو اس کی ٹاپ فیکلٹی ہے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، اصل میں اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں فضول بحثیں کرتے ہیں بغیر علم کے، اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ کتب علیہ،
شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے انہو من تولاہ کہ جو بھی اس سے دوستی کرے گا فانہو یضلہ کہ وہ اسے گمراہ کرے گا ویہدیہ الی عذاب السعیر اور اسے جہنم کے عذاب میں جھونکے گا، ڈائریکٹ کرے گا اس کی طرف۔ یا ایھا الناس لوگو ان کنتم فی ریب من البعث اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کوئی شک ہے تو سن لو فإنا خلقناکم من تراب کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا، ثم من نطفۃ پھر ایک بوند سے، ثم من علقۃ پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ پھر بوٹی سے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ فارمڈ اینڈ انفارمڈ، لنبین لکم تاکہ ہم تم پر ظاہر کریں اپنی قدرت و حکمت، ونقر فی الارحام ما نشاء اور ہم ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہیں اس کو ٹھہراتے ہیں، الی اجل مسمى ایک وقت معین تک، ثم نخرجکم طفلا پھر نکالتے ہیں بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم پھر پرورش کرتے ہیں تمہاری تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، ومنکم من یتوفى اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارذل الامور اور کچھ بدترین عمر کو پہنچتے ہیں، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانتے ہوں، سب کچھ جاننے کے بعد۔ کل اس کا ذکر آیا تھا سورہ بنی اسرائیل کے 33 رکوع میں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً اور تم دیکھتے ہو زمین کو سوکھی ہوئی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہا اٹھتی ہے اور پھولنے لگتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور اگاتی ہے ہر قسم کے خوش منظر نباتات، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ اور یہ کہ قیامت ضرور آئے گی، لا ریب فیہا اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور جو بھی قبروں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کھڑا کرے گا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بحثیں کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ یعنی ایک ہے علم، مادی علم، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ دل میں باتیں ڈالتا ہے براہ راست، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے۔ یہ تین کیا ہیں؟ یہ ویلڈ دلیلیں ہیں بحث کرنے کے لیے، اور ان تینوں میں سے کوئی دلیل نہ ہو تو اس کا بحث کا تو کی کوئی نہیں۔ ثانیہ اطفی لیضل عن سبیل اللہ اکڑے ہوئے اپنی گردنوں کو تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کی راہ سے، لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامہ ایسوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم انہیں قیامت کے روز مزہ چکھائیں گے عذاب الحریق جگتی ہوئی آگ کا، ذالک بما قدمت یدا کا کہا جائے گا یہ بدلہ ہے تمہارے ان اعمال کا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے تھے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ یہ ہم سب کی تصویر ہے کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، یعنی بیچ منجھار میں نہیں کودتے، ہرچے باد آباد نہیں کرتے کہ جو بھی ہم پر بیتے ہم اس کو جھیلیں گے اور برداشت کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی سے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ مطلوب تو یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے اور پھر راہ میں جو بھی مصیبت آئے، جو بھی تکلیف آئے، جو بھی مصائب آئیں ان سب کو جھیلے اور برداشت کرے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ اور اگر اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اور اگر اس کو کوئی فتنہ پیش آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے اللہ کے راستے میں، انقلب علی وجہہ تو وہ اپنے منہ کے بل لوٹ جاتا ہے، خسرت دنیا والآخرہ اس کی دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی، ذالک هو الخسران المبین اور یہ ہے اصل خسارہ، کھلا کھلا خسارہ۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ اور وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو نہ انہیں کوئی ضرر پہنچائیں اور نہ کوئی فائدہ، ذالک هو الضلال البعید اور یہی ہے دور کی گمراہی۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ وہ پکارتا ہے لمن ضرہ اقرب من نفعہ
اسے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، لبیس المولا و لبیس العشیر، تو کیا ہی برا آقا اور کیا ہی برا ساتھی ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم میں سے کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی وہ اس شان کا حامل نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ کہ صوفیاء کے ہاں، کرام کے ہاں جو سلسلہ چلتا ہے کہ اپنے کسی مرید کو جب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ دوسروں کو بھی گائیڈ کر سکے، تو پھر اسے خلافت عطا کرتے ہیں اور اسے اجازت دیتے ہیں کہ اب تم بھی بیعت لے سکتے ہو۔ تو اپنے کسی مرید کو کسی صوفی بزرگ نے خلافت عطا فرمائی تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے، تو انہوں نے فرمایا کہ بس خدا نہ بننا اور رسول نہ بننا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ میں اتنا عرصہ آپ کے پاس رہا ہوں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدائی کا یا نبوت کا دعویٰ کروں گا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے ہرگز یہ نہیں کہا، میرا مطلب تھا کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ جو چاہو ہو جائے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے ہم سب کا جی یہی چاہتا ہے کہ جو میں چاہوں ہو جائے، ہمیں بھول جاتی ہے یہ بات کہ یہ صرف اس ذات کی، اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ کبھی نہ سمجھنا کہ سب لوگ تمہارا کہنا مانیں، اس لیے کہ یہ حق کہ اس کی ہر بات مانی جائے کہ اللہ کے رسول کا مقام ہے اور کسی اور کا مقام نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ قرآن مجید کی مشکل ترین آیات میں سے ہے کہ جو کوئی یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو وہ آسمان کی طرف ایک رسی تان لے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، اور پھر اسے کاٹ دے، فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، تو پھر دیکھے کیا دور کرتی ہے اس کی یہ تدبیر اس چیز کو جو اسے ناگوار ہے۔ یہ مشکل مقامات میں سے ہے، اس پہ مختلف مفسرین نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے جو مترجم ہے قرآن مجید کی اور موضوع القرآن ان کا حاشیہ ہے ان کے ترجمے کے ساتھ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والوں، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والوں کے لیے ہے کہ انہیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن نہیں توڑنا چاہیے، کچھ ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر لائے گا، اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کو بہرحال اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اور ہر مرتبہ اسے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، لیکن اس امکان کو بھی اوپن رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کو منظور نہیں ہوگا تو کامیابی نہیں ہوگی۔ بڑے خوبصورت اشعار ہیں فیض احمد فیض کے، اس بار بھی محنت شاموں صبحوں کی، اب کے بھی عقارب جائے گی۔ تو یہ انسان محنت کرے اللہ کے دین کے راستے میں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، لیکن ساتھ ہی اس امکان کو بھی یاد رکھے، وہ جو پچھلی آیت ہے نا کہ یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ میں کتنے ہی نیک ارادے رکھتا ہوں، میں کتنی ہی نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، لیکن یہ میرا حق نہیں ہے کہ جو چاہوں ہو جائے، میں کامیابی چاہوں تو مجھے کامیابی ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ جو چاہیں وہ ہو جائے۔ نبیوں کو بڑی بڑی تکالیف آئیں اور نبیوں کی یہ خواہش رہی کہ ان کی پوری امت، ان کی پوری قوم ایمان لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش پوری نہیں کی۔ تو پھر مجھے اور آپ کو یہ اختیار کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم جو چاہیں وہ ہو جائے؟ بس اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے ہی نہیں اس زمین پہ زندہ رکھنا، اس نے ارب 2 ارب 3 ارب انسان جو ہیں ان سب کی وہ ٹیک کیئر کرتا ہے۔ یہ اس کا کمال ہے کہ وہ سب کو خوش کرتا ہے، لیکن یہ چاہنا کہ جی میں جو چاہوں ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی
خدائی میں شریک ہونے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یوں ہم نے نازل فرمائی ہیں واضح آیات. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس میں عرض کیا کہ انبیاء کرام کی خواہش رہی کہ ان کی پوری قوم ہدایت پر آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تو نہیں ہوا. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، بے شک ایمان والے یہودی، صابی، نصارہ اور مجوس، اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں یعنی مشرکین مکہ یا پیگنز. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ گواہ ہے. شاہدہ یشہد کے اپنے معنی جو ہے موجود ہونے کے. گواہی کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ آتا ہے اطلاق کے طور پر. کسی بھی واقعے کا چشمدید گواہ ہی اس کا اصل گواہ ہوتا ہے. یہ جو کہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یوں ہوا تھا، اور وہ کون ہوتا ہے جو اس جگہ موجود ہے. جو موجود ہی نہیں ہے وہ کیسے گواہ ہو سکتا ہے؟ اصل گواہ اللہ تعالیٰ ہے. کیوں؟ وہ ہر جگہ موجود ہے، مشرق میں، مغرب میں، اوپر نیچے، دائیں بائیں. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں بستے ہیں اور زمین میں. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور اسی طرح سجدہ ریز ہوتے ہیں اس کے سامنے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جاندار اور انسانوں کی عظیم اکثریت. وکثیر حق علیہ العذاب، جبکہ لازم ہو چکا ان میں سے بہت سو کے لیے عذاب. ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے. پورے قرآن مجید میں 14 سجدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ایک حدیث میں اس سورت کا تذکرہ ہے کہ 2 سجدوں والی سورت، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ایک ہی سجدہ ہے اس مقام میں. اس لیے کہ اس کی لاسٹ بٹ 1 آیت کے اندر بھی رکوع سجدے کا ذکر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قولی حدیث کی بنیاد پر کہ اس حدیث میں 2 سجدوں والی سورت کہا گیا ہے. ایسا بھی امکان ہے کہ صحابی جو ہے وہ ازیوم کرتا ہو کہ اس میں 2 سجدے ہیں اور اپنے ذہن میں اس نے اس کا نام رکھا ہو 2 سجدے والی سورت، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سجدہ ثابت نہیں ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے ہی بڑے ہیں، تو اگر ہم اینڈ پر سجدہ کر لیں اس آیت پر بھی کوئی حرج اس میں کوئی نہیں. ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 فریق ہیں جن کے درمیان جھگڑا ہے اپنے رب کے معاملے میں. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جہاں تک کافروں کا تعلق ہے کاٹے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے بنے ہوئے. یصب من فوقہم رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یسہر بہ ما فی بطونہم، جس سے گل جائیں گی وہ تمام چیزیں ان کے پیٹوں میں ہوں گی. والجلود، اور ان کی جلدیں. ولہم مقامع من حدید، اور ان کے لیے ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب بھی ارادہ کریں کہ وہ نکلنے کا اس میں سے، من غم، گھبرا کر، اعیدوا فیہا، اس میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے. قرآن مجید میں جہنم کے عذاب کی جو آیات ہیں ان کو پڑھتے ہوئے ہمیں ضرور اپنے دل میں خوف محسوس کرنا چاہیے. اگر ہم یہ سمجھے کہ ہم تو بس مسلمان ہیں اور بڑے نیک ہیں، اور اکثر شیطان جو ہے ہمیں اس دھوکے میں رکھے گا ہمیں سے ہر ایک کو کہ تیرے کو نیک تو جمع ہی کوئی نہیں، یعنی ہم ہفتہ بھر جو ہے وہ 5 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیں اللہ کی توفیق سے، تو شیطان ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ تو بڑی اونچی ہے اور یہ دنیا جو بس تیرے بر پہ چل رہی ہے. اگر آپ اس وقت تعوذ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے شیطان کے مقابلے میں، تو جو ہی اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا تو آپ کو اپنے اندر 20 نہیں سینکڑوں خامیاں، کوتاہیاں اور برائیاں نظر آئیں گی. اب جب برائیاں نظر آئیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو استغفار ہوگا وہ بڑا میننگ فل استغفار ہوگا. ورنہ اگر میرے دل میں یہ ہے کہ میں نیک آدمی ہوں، میں کوئی برائی نہیں کر رہا،
اور اوپر سے میں پھر استغفار کی تسبیح بھی کروں گا تو میرے اندر اور تکبر پیدا ہوگا کہ اگرچہ میں برائی نہیں کرتا پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا رہتا ہوں. تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک فرضی استغفار ہے. ریئل استغفار تبھی بنے گا جب مجھے اپنی خامیاں کوتاہیاں نظر آئیں. اب جب انسان کو خامیاں کوتاہیاں نظر آتی ہیں تو پھر اس میں تکبر پیدا نہیں ہوتا, اس میں عجب پیدا نہیں ہوتا. اور اگر انسان کو خامیاں کوتاہیاں نظر نہ آئیں تو پھر تشویش کی بات ہے کہ میں شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا ہوں, اس لیے مجھے برائیاں اپنے اندر دکھائی نہیں دے رہی. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے تحفظ کریں گے, ہم تحفظ کریں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا. پرانی بات ہے, 10 سال پرانی بات ہوگی, 10-11 سال. تو تنظیم اسلامی کے مرکزی شورا کا اجلاس تھا اور میں اس کے لیے لاہور گیا تھا صبح سویرے. تو ظہر اور عصر کے درمیان وقفہ تھا. میں نے کہا جی والدین حیات تھے اس وقت, بڑے بھائی کے ہاں تھے ایکسری 5 میں, تو میں انہیں ملتا ہوں. تو ایک صاحب نے مجھے کلمہ چوک اتار دیا اور میں واک کرتا ہوا جا رہا تھا عسکری 5 میں. تو چونکہ اگست کا مہینہ تھا, برسات کا موسم تھا, تو سورج اور سایہ, بادل اور بارش آنچ مچولی کھیل رہے ہوتے ہیں. یہاں دھوپ نکلی ہوتی ہے اور ساتھ ہی بارش ہو رہی ہوتی ہے. تو میں نے چلتے ہوئے محسوس کیا کہ دھوپ میرے آگے آگے چل رہی ہے اور میرے اوپر مسلسل سایہ ہے. بہت مزہ آیا مجھے. بس مجھ پر وہی آنے والی تھی تو مجھے خیال آیا کہ کہیں کوئی چکر ہی نہ ہو. تو میں نے اعوذ باللہ پڑھی تو فوراً مجھ پر دھوپ آ گئی. یعنی وہ سایہ مجھ پر شیطان نے کیا ہوا تھا تاکہ میں غلوب میں مبتلا ہو جاؤں اور عجب میں مبتلا ہو جاؤں. اور وہ ہلاکت میں سب سے اونچی شے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اعجاب المرء بنفسہ, کسی شخص کا اپنے بارے میں عجب میں مبتلا ہو جانا کہ میں بڑی شے ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ وہی اشدہن, اور یہ جو احساس ہے عجب, یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے, ہلاک کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق, اور ان سے کہا جائے گا چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا. بے شک وہ لوگ, بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں, ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور انہیں پہنائے جائیں گے وہاں کنگن سونے کے اور موتی. ولباسهم فیها حریر, اور ان کا لباس وہاں پر ریشم کا ہوگا. وہدوا الی الطیب من القول, اور ہدایت بخشی گئی ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی. وہدوا الی صراط الحمید, اور انہیں ڈائریکٹ کیا گیا لائق ہم اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. والمسجد الحرام, اور مسجد حرام میں داخلے سے. الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد, جس کو ہم نے بنایا ہے سب انسانوں کے لیے برابر, مقامی لوگوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے. جب آل سعود نے حکومت سنبھالی تو انڈیا کے علماء کا ایک وفد گیا شاہ عبدالعزیز کے پاس. یہ آج جو حکمران ہیں سعودی عرب کے کے والد شاہ عبدالعزیز, تو پہلے جا کر ان کو مبارکباد دی کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے خادم الحرمین اور شریفین بننے کی. تو انہوں نے کہا, بڑی عاجزی سے کہا شاہ عبدالعزیز نے کہ ہاں جی بس ہم تو اونٹوں کا پیشاب پینے والے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت ہی بخشی ہے. اس کے بعد جو ہندوستان کے علماء تھے انہوں نے کہا کہ آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو اوپن سٹی بنا دیں, اس لیے کہ یہاں پر آیا ہے نا یہ کہ جو برابر ہے وہاں کے رہنے والوں کے لیے اور باہر سے آنے والوں کے لیے, تو اس کو اوپن بنا دیں. تو ان کو فوراً تلوار پہ ہاتھ گیا کہ ہم نے اپنی طاقت سے یہ چیز جو ہے وہ حاصل کی ہے, یہ حکومت حاصل کی. اور مسجد حرام جس کو ہم نے بنایا ہے تمام انسانوں کے لیے برابر, مقامی لوگوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ, اور جو شخص بھی ارادہ کرے گا اس میں راست بازی سے ہٹ کر کوئی طرز عمل اختیار کرنے کا, بِظُلْمٍ, از راہ ظلم, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ, تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, اور یاد کرو جب مقرر کی تھی ہم نے ابراہیم کے لیے جگہ اس گھر کی ہدایت کے ساتھ کہ نہ شریک بنا میرے ساتھ کسی اور چیز کو. اللہ تشرک بھی شیئن وطہر بیتیا, اور پاک کر میرے گھر کو للطائفین,
طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع سجود کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اور اعلان کرو لوگوں میں حج کا، یاتو کا رجالن وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یاتین من كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ آئیں گے وہ تمہارے پاس پیدل چل کر اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو چلے آ رہے ہوں گے تمام دور دراز راستوں سے، لیشہدوا منافع لہم تاکہ وہ ان فوائد کو جو ان کے لیے حج میں ہیں لیں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي ایام معلومات اور اللہ کا نام لیں چند مقرر دنوں میں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیے ہیں چوپایوں میں سے، فَكُلُوا مِنْهَا پس کھاؤ تم خود بھی اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور کھلاؤ بھوکے اور محتاج کو، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اب جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ اپنے آپ کو ذرا لے جائیں اس سفر حج کے اندر کہ قربانی کرنے کے بعد، یعنی 10 ذی الحج کو قربانی کرنے کے بعد سر مڑایا جاتا ہے یا قصر کیا جاتا ہے، اور پھر قربانی کی جگہ قربانی کرنے کے بعد حلق کیا جاتا ہے یا قصر کیا جاتا ہے، اور پھر آپ نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر جاتے ہیں طواف زیارت کے لیے، ابھی اس کا ذکر ہے۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات اللہ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی بھی احترام کرے گا اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کا فهو خیر له عند ربه تو اس کے رب کے ہاں یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی سوائے ان کے جو تمہارے سامنے تلاوت کر دیے گئے ہیں، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ سو پرہیز کرو بتوں کی ناپاکی سے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور جھوٹ سے اوائڈ کرو، حنفاء للہ اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو کر، غیر مشرکین بھی نہ کہ اس کا شرک کرنے والے بن کر، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے گا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ تو وہ ایسا ہے جیسے گر گیا ہو آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اور اچک لے جائیں اسے پرندے، او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيقٍ یا پھینکے اسے ہوا کسی دور دراز مقام پر، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ یہ ہے اصل معاملہ، اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ تو یقیناً یہ تعظیم کرنا دل کے تقوی کی نشانی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى تمہارے لیے ان جانوروں میں فائدے ہیں ایک وقت مقرر تک، ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ اس قدیم گھر کے پاس ہے۔ Ya Allah